أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس عالم میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے 3 عالم گزر چکے ہیں اور اس عالم دنیا کے بعد 2 عالم اور باقی ہیں. جو گزر چکے ہیں اس کو بھول گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں وہ یاد نہیں ہے. صرف عالم دنیا یاد ہے، اسی کی تیاری ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کے لیے تب و دو ہے، اسی کے لیے محنت ہے. جو گزر گئے ہیں ان میں ایک عالم عدم ہے، یعنی اس میں کچھ نہیں تھا، ہم بھی نہیں تھے، اس کو عالم عدم کہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا اور بیتا ہے وہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. اس کے بعد عالم ارواح.
اللہ نے ہمارے جسموں سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کیا. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحیں پہلے پیدا ہو گئی. اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. روح کی جمع ارواح. وہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا سوال اور جواب کے انداز میں. فرمایا الستو بربکم، بولو میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا. بلا کا تو وہ بلا نہیں، گھر میں بلا آتی ہے، یہ عربی والا بلا ہے. کیوں نہیں؟ بلا کے معنی کیوں نہیں. قالو کے معنی سب نے کہا. قالا بولیں گے تو ایک نے کہا، قالا ذرا کھینچ کے بولیں گے تو دو نے کہا، قالو بولیں گے تو سب نے کہا. جمع کا صیغہ ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کو. سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہاں جو سبق پڑھایا گیا تھا اس کا امتحان یہاں دنیا میں ہے. پھر عالم دنیا سے پہلے ایک عالم گزرا جس کو عالم ارحام کہتے ہیں. رحم، ماں کے پیٹ میں جو حصہ جہاں بچہ بنتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. ہماری اردو میں بچے دانی کہتے ہیں، عربی میں اسے رحم کہتے ہیں. تو وہاں ہم لوگ رہے 9 مہینے. 6 مہینے سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں شادی کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ ثابت نہیں ہے، وہ غلط ہے. 6 مہینے سے پہلے بچہ کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر 9 مہینے پہ عام طور سے پیدا ہوتا ہے. پھر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 11 12 بھی ہو سکتے ہیں، سال بھی ہو سکتا ہے، دیر سے بھی ہو سکتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا بدن بناتے ہیں. ہمارا جو بدن ہے نا ماں کے پیٹ میں بنا ہے. وہی آنکھیں بنی، وہی کان بنے، وہی ناک بنی، وہی سر پیر بنے، دل دماغ بنا. سارے اعضاء ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں. جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. روح کا کنیکشن جسم سے 4 مہینے پر ہوتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں بچہ کیا بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. ماں کھانا کھا رہی ہے، بچے کی آنکھیں بند ہوں گی، بچے کے کان بند رہے ہیں، ماں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور اللہ کی قدرت ہے کہ 3 اندھیریوں میں بنایا ہے. انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اجالے میں بناتا ہے کہ اندھیرے میں بناتا ہے؟ بولو. اجالے میں بنا رہا تھا، اجالے میں اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا. بنائے گا ابھی اب نہیں بنا سکتے، اندھیرا ہو گیا ہے. اجالے میں کام ہوگا. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ ہم نے تم کو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، اور پھر رحم کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اندر جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ جھلی کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں. اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی ناک پیچھے نہیں لگا دی، کسی کا سر جو ہے کسی کے کان اوپر نہیں لگا دیے، منہ پیچھے نہیں لگا دیا. جس کو جہاں لگانا وہیں لگایا. کان کی جگہ کان ہے، آنکھ کی جگہ آنکھیں ہیں، زبان کی جگہ زبان ہے، پیر کی جگہ پیر ہیں. اور کس سے بنایا سب جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. بعض لوگ اکڑتے ہیں نا، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. جانتے ہو کون ہوں میں؟
تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کون تو کیا ہے، دیکھ انسان تو کس سے پیدا ہوا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس کا مادے خلقت کیا ہے؟ فرمایا کہ پانی ہے جو اچھلتا کودتا نکلا ہے، بدن سے نکل جائے تو آدمی جو ناپاک ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے، کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگے تو بدن ناپاک، مسجد میں جانے کے لائق نہ رہے، قرآن چھونے کے لائق نہ رہے، ایسے گندے پانی سے اللہ نے کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور پانی آپ جانتے کہ ہر چیز پر آدمی نقش بنا سکتا ہے، پانی پہ بنا سکتا ہے، پانی پہ نقش کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدمی خود اپنی ذات میں غور کرے تو اللہ کو پالے گا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عالم ارحام میں اللہ نے کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو بینا، کسی کو نابینا، کسی کو گویا، کسی کو گونگا۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کو بناتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ یہ معنی نہیں کہ کوئی نابینا ہے تو اللہ کے خزانے میں آنکھوں کی کمی آ گئی اس لیے اللہ نے نابینا بنا دیا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، آنکھوں کے خزانے، کانوں کے خزانے، دل و دماغ کے خزانے، چیزوں کے خزانے، عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے، کھانے پینے کی چیزوں کے خزانے، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ ہم اپنی حکمت سے تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے پاس آم کے خزانے ہیں، تو اللہ کے پاس جتنے آم کے خزانے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک دم اتار دے تو ساری دنیا میں آم ہی آم ہے، آم ہو جائے گا اور آم سے جام ہو جائے گا، چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جدھر دیکھو ادھر آم ہی آم ہے۔ اب آدمی پریشان ہو جائے گا، بھئی ہٹاؤ ان آموں کو، چلنے دو، ہم کو سونے دو، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ موسم میں لاتے ہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا لاتے ہیں، پورا سال بھی نہیں لاتے۔ تو اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لہذا اگر کسی کو اللہ نے نابینا بنایا ہے تو جو نابینا ہے اس کے لیے فضائل الگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ نابینا ہو اور ایمان والا ہو اور یہ نابینا ہونے پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اس کی دو محبوب چیزوں کو میں نے لے لیا ہے، اس کو صبر کر لے، فرماتے اس پر اس کی جنت کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اور دوسری مصلحت کیا ہے؟ جو لوگ بینا ہیں وہ دیکھے نابینا کو دیکھ کر عبرت لے۔ آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا اندھیرا ہے، آدمی نہ اچھا دیکھ سکتا ہے، نہ برا دیکھ سکتا ہے، نہ ماں کو دیکھ سکتا ہے، نہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے، نہ بچے کو دیکھ سکتا ہے، حج پہ جائے تو بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے کلام کو دیکھ نہیں سکتا، ساری دنیا اندھیرا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے بینا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نابینا بنا دیتے اس کی طرح تو میرا کیا ہوتا؟ کسی کو اللہ نے گونگا بنا دیا، اس گونگے کو دیکھو کہ کتنی مشکل پڑ رہا ہے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے۔ لوگ پریشان اس کی باتوں سے، وہ بھی پریشان ہیں سمجھانے سے۔ ہم کتنی آسانی سے اپنے دل میں آنے والی باتوں کو بسہولت ادا کرتے ہیں، سامنے والے کو سمجھا دیتے ہیں کیا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں، دل میں کیا ارادہ ہے، کیا آ رہا ہے، ساری باتیں بآسانی آدمی بولتا ہے اپنی زبان سے۔ لیکن جو آدمی جو ہے گونگا ہو، زبان سے بول نہیں اور پا رہا ہے، دل میں بہت آ رہا ہے اس کے، بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عضو نہیں دیا،
کوئی عیب کے ساتھ پیدا کر دیا، اس میں بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی تھی زبان کی، کان کی اور آنکھ کی، اس لیے اللہ نے اس کو بغیر آنکھ کے، بغیر جو ہے زبان کے، بغیر جو ہے قوت گویائی کے، قوت سماعت کے پیدا کر دیا. ایسا نہیں ہے. تو ماں کے پیٹ میں بندہ بنتا ہے، اس کا جسم مٹی سے بنا، اور پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اب اگر خدا نخواستہ نابینا آیا ہے تو پوری زندگی نابینا رہے گا. پوری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، حکیم اور ماہرین، عامل کامل کرتے ہیں نا، سب مل کر اس کی آنکھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے اندھا آیا ہے. عربی میں اسے زریر کہتے ہیں، زریر، ماں کے پیٹ، یعنی ماں پیٹ اندھا ہے، اسے پوری دنیا اسے آنکھ نہیں دے سکتی. ہاں آنے کے بعد بینا تھا، پھر کوئی کمزوری آئی تو اس کا علاج ہوتا ہے، چشمہ لگتا ہے، آنکھ کا علاج ہوتا ہے، پردے ہٹائے جاتے ہیں. لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو گیا پوری زندگی اندھا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کے آنکھ لے کر آئے. آ گیا اسی حال میں رہے گا. تو عالم عدم ہم نہیں تھے، عالم ارواح میں روحیں تھی، جسم نہیں تھا. اور عالم ارحام ماں کے پیٹ میں آئے تو اللہ نے جسم بنایا اور جسم کے ساتھ روح ڈال دی، جسم اور روح کا اتصال ہو گیا. اب دنیا میں آئے، دنیا میں یہ دنیا عالم دنیا کہلاتی ہے، اور یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ تکلیف کا عالم ہے. تکلیف کے معنی آدمی معمور ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ نہیں رکھنا، یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ سننا، یہ نہیں سننا، اس طرح کمانا، اس طرح نہیں کمانا، یہاں خرچ کرنا، یہاں نہیں خرچ کرنا، اس وقت سونا، اس وقت جاگنا، اس کو کہتے ہیں تکلیف. اردو والی تکلیف نہیں، عربی میں تکلیف کہتے ہیں کہ آدمی پر ذمہ داری ڈالی جائے گی، یہ کرو یا نہ کرو، یہ مامورات ہیں، یہ منہیات ہیں، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ معروفات ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نفاق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ امانت ہے، یہ خیانت ہے، یہ حسد ہے، یہ خیرخواہی ہے. تو لہذا یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کی پابندی دنیا میں ڈالی گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزادی کی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کو آزادی کی جگہ سمجھ لے تو برباد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد آزادی ہے ایمان والے کے لیے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں حرام ہیں لیکن وہاں حلال ہو جائیں گی. شراب حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں جنت میں پاکیزہ شراب ہوگی، جسے دماغ خراب نہیں ہوگا. آدمی شراب پی کے کیا بولتا ہے، ہاں جانتے ہو کون ہمیں وزیر اعظم ہو، اب کو کیا کیا بولتا معلوم نہیں. دماغ خراب ہو جاتا ہے شراب پی کر. یہاں وہاں کی شراب میں دماغ تیز ہو جائے گا اور لطف آئے گا، مزہ آئے گا. شرابن طہورا، پاکیزہ شراب، انہار من لبن، فرمایا کہ وہاں نہریں ہوں گی جنت میں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی. یہاں تو خالص دودھ ملنا مشکل ہے. لوگ پہلے خالص دودھ دیتے تھے، اس کے بعد دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں. نہیں، پہلے دودھ میں پانی ملتا تھا، اب پانی میں دودھ ملاتے، سب اجلا کر کے دے دیتے ہیں پانی کو. کوئی چیز اصلی نہیں مل رہی، نہ شہد اصلی ملتا ہے، نہ گھی اصلی ملتا ہے، نہ دودھ اصلی ملتا ہے، کوئی چیز اصلی نہیں ہے. اور ملتی تو بہت تھوڑی مقدار میں ملتی ہے.
لیکن جنت میں شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر ہے. یہ 4 نہریں اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلیں گی. اور ساری ہر نہر جو ہے سب کے لیے نہیں ہے. ایک جنتی کے لیے 4 نہر ہیں. 4 نہریں ہر جنتی کے لیے ہیں. نہر یوں جا رہی ہے، آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں تک اٹھ کے کون جائے؟ تو ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اس کو یوں کرے گا اشارہ تو نہر ادھر جانے والی ادھر آ جائے گی. یہ بیٹھے بیٹھے پیے گا. ہورے ہوں گے، غلمان ہوں گے، وہ بھر بھر کے لا کے پلائیں گے. اسے جا کر اٹھا کر پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آدمی آزاد نہیں ہے، جنت میں پابند نہیں ہے. دنیا میں آدمی کو مدر حضرات کو سونا پہننا حرام ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے سونا پہنتے ہیں اور بھیک مانگ کے پہنتے ہیں. اب میں تشریح نہیں کروں گا بھیک مانگنے کی کیا تشریح ہے. مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن جنت میں سونا پہنایا جائے گا. آدمی جب وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو جہاں تک بھیگتے ہیں، پانی جہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک جو ہے زیور پہنائیں گے. اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی پہنائیں گے. جنت دنیا میں ریشم پہننا حرام ہے کہ نہیں مردوں کے لیے، لیکن وہاں ریشم کا لباس مردوں کو پہنائیں گے. باریک بھی موٹا بھی جیسے آپ چاہیں گے ایسا لباس پہنائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی پھل توڑے گا، اوپر کا چھلکا جو ہے اس کا لباس بن جائے گا، اندر کا گودا اس کی غذا بنے گا، اور اندر سے ایک حور نکلے گی جو اس کی بیوی بن جائے گی. منہ میں پانی آ رہا نہیں؟ کیا جنت ہے بھائی. ایک پھل توڑا تو لباس بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، بیوی بھی ہو گئی. ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ کہتے تھے کہ آج کے بہت سے لنگور جو ہے وہ جنت کے پھل سے نکلنے والی حور کو نہیں مانتے. یہ لنگور ان کا لفظ ہے. اور فرماتے تھے آج کے لنگوروں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آم کی گٹلی میں بہرا رکھا ہے. آم کی گٹلی کاٹو تو اندر سے زندہ بہرا نکلتا آواز کرتے ہوئے. تو جو خدا آم کی گٹلی میں بہرا رکھ سکتا ہے دنیا میں، وہ کیڑا، تو کیا وہ خدا جنت میں جنت میں جو پھل کے اندر حور نہیں رکھ سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے. ذرا سردی لگے تو سردی ہے سردی، ذرا گرمی کا گرمی ہی گرمی، نہ سردی برداشت نہ گرمی برداشت. ابھی میں جب آیا قیام مقام میں میں نے پوچھا بھائی سردی ہے کہ گرمی ہے؟ اگر سردی ہے تو سوٹر پہن کے جاؤں. نہیں اتنی سردی نہیں ہے، ہلکی سردی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دن میں گرمی اور ماشاءاللہ شام میں ذرا موسم اچھا ہو جاتا ہے. تو انسان بڑا کمزور ہے. ایک مچھر کان کے پاس بھنا تو آتا تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہی کر کے آتا ہے اور کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. مار نہیں سکتے ان مچھر کو. ایک کھٹمل آتا ہے چپکے سے آ کے چور کی طرح کاٹ کے چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مچھر جو ہے وہ ڈاکو ہے، آواز کر کے آ کے کاٹتا ہے، اور جو ہے کھٹمل وہ چور ہے، چپکے سے آ کے کاٹ کے چلا جاتا ہے. تو انسان نہ کھٹمل کا مقابلہ کر سکے نہ مچھر کا مقابلہ کر سکے. کتنا کمزور ہے انسان. تو ہم اپنے اوپر قیاس کریں گے تو مشکل ہے. ہم تو کمزور ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. فعال لما یرید،
اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے. یہ 3 لفظ ہیں, یاد رکھ لینا. مشکل, ناممکن اور محال. ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے ناممکن ہے, اور ہمارے لیے محال ہے کہ ہم انہیں کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں. لیکن اللہ کے لیے نہ مشکل ہے, نہ ناممکن ہے, اور نہ بولو محال ہے. کہتے ہیں نا یہ محال ہے, یعنی یہ ہو نہیں سکتا ہے, یہ ناممکن ہے, ممکن نہیں ہے. اور یہ بہت مشکل ہے, ہوگا بھی تو بہت کوششوں کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ مشکل کام ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم دنیا, یہ عالم اختبار و امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا اختیار دیا ہے, اس اختیار سے امتحان ہے کہ آدمی سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. آدمی جو ہے امانت بھی کر سکتا ہے, خیانت بھی کر سکتا ہے, اپنی زبان سے اچھے بول بھی بول سکتا ہے, گالی بھی دے سکتا ہے, محنت کر کے کما بھی سکتا ہے, چوری کر کے بھی کھا سکتا ہے. کوئی آدمی محنت کر کے بھینس لایا, اس کی بھینس دودھ دے گی, لیکن چوری کر کے لائے تو اس کی بھینس بھی دودھ دے گی. یہ نہیں کہ صاحب چوری کر کے اس لیے بھینس دودھ نہیں دے گی, اس کی بھی بھینس دودھ دے گی. ایک آدمی نماز پڑھ کے جاتا ہے فجر میں, اس کو بھی کمائی ہو جاتی ہے. کوئی نماز پڑھ چھوڑ کے جاتا ہے, اس کی بھی کمائی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ صاحب نماز پڑھے گا تو فوراً جیب میں پیسے آ جائیں گے. آتے ہیں. ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. قاری ظہیر صاحب, قاری رشید صاحب, حضرت مولانا یوسف صاحب ہم کے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ میرا 1985 میں میرا سال لگا, تو ان کے ساتھ چلہ لگا تھا. 1985 کے کتنے سال ہو گئے؟ ابھی صاحب لگا تھا. اس میں نوجوان بہت سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. بنگلہ دیش میں سال لگا ان کے ساتھ, میاں جی محراب صاحب, قاری ظہیر صاحب ان کے ساتھ. تو وہ مثالوں سے بات سمجھاتے تھے. کہنے لگے کہ صاحب جو ہے, اگر کوئی آدمی پہلی صف پہ نماز پڑھے تو اس کے جیب میں 1000 کا نوٹ آٹومیٹک آ گیا. دوسری صف میں پڑھنے والے کو 500 روپے آئے, اور اس کے بعد سب کو 100 روپے خود آ رہے ہیں. اب بولو کون سی صف میں نماز پڑھنے والے زیادہ رہیں گے؟ بولو پہلی صف میں. مولانا صاحب یہ میرا مصلی میرے بیٹے کا, میرے پوتے کا, آپ کا کمیشن لے لینا. نہیں, آپ کا جو کمیشن ہے میرے سے لے لینا, لیکن 3 مصلی ہمارے سامنے پہلی صف میں بٹھا دینا. اس لیے کہ 3000 روپے آئیں گے, اس سے 300 روپے دے دیں گے کمیشن. تو لوگ لڑیں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے, میری جگہ تیری جگہ. اور پھر دوسری صف میں 500 روپے والے, باقی سب میں 100 روپے والے. بولو کوئی بے نمازی رہے گا؟ ہر آدمی چاہے گا صاحب اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاؤں تاکہ پہلی صف میں مجھے جگہ ملے. تو کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اگر ایسا ہوتا ساری مسجدیں بھر جاتی, تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں تھی.